ایک واقعہ ہے، ان رجل تعلق قلبه بامرأة، ایک مرد کا ایک عورت پر دل آ گیا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ میں عرض کر دوں، حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا ایک لڑکی کے اوپر دل آ گیا۔ اس نوجوان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا لڑکی کے سامنے، تو لڑکی نے کہا کہ 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ لو، 40 دن کے بعد میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ تو اس نوجوان نے 40 دن نماز با جماعت ادا کی، تکبیر اللہ کا اہتمام کیا۔ تکبیر اللہ کا 40 دن تک اہتمام کرنا تھا کہ اس کا دل اللہ نے بدل دیا، اور اس کی خواہش جو اندر پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو دوبارہ اس لڑکی کی طرف پھر وہ نوجوان نہیں گیا۔ جب خواہش ختم ہو گئی، 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر امیر المومنین کے پیچھے، پھر مسجد نبوی، پھر مدینہ کی سرزمین، تو یہ ایک شخص تھا، اس کا دل ایک عورت پر آ گیا۔ فخرجت تلک المرأة الی حاجۃ لہا، تو عورت جو ہے ایک قافلے میں سفر کر رہی تھی تو اپنی حاجت کے لیے باہر نکلی۔ فذهب الرجل معها، تو وہ مرد اس کی طاق میں تھے، تو وہ مرد بھی اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ فلما خلا بها فی البادیہ، جب وہ مرد اور عورت ایک ایسی جگہ پر جمع ہو گئے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ونام الناس، اور لوگ سارے قافلے والے سو چکے تھے، تو مرد نے اپنی جو ہے خواہش تھی اس کا اظہار کیا عورت کے سامنے۔ فقالت له المرأة، تو پھر عورت نے اس شخص سے کہا، انظر انام الناس باجمعہم، تم دیکھو کیا لوگ سارے سو چکے ہیں، کیا لوگ سارے گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکے ہیں، دیکھ کے آؤ پہلے جاؤ۔ ففرح الرجل بقولها وظن انها قد اجابت، تو مرد بڑا خوش ہوا اس عورت کی بات پر، اور اس نے گمان کیا کہ میری بات کو لگتا ہے عورت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، میری بات کو لگتا ہے اس عورت نے قبول کر لیا ہے۔ فقام وطاف حول القافلہ، وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے قافلے والوں کے واپس آیا اور قافلے والوں کا ارد گرد طواف کر کے چیک کرنا شروع کیا، کوئی جاگ تو نہیں رہی آنکھ، تو سارے لوگ سو چکے تھے۔ فإذا الناس نیام، لوگ سو چکے تھے۔ فرجع الیہا، جب قافلے کا چکر لگایا پھر عورت کے پاس لوٹ کر واپس آیا۔ وقال لها، پھر اس مرد نے اس عورت سے کہا، نعم ہم نیام، کہ لوگ سارے سو چکے ہیں۔ فقالت، پھر اس عورت نے جواب، ما تقول فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا اللہ بھی اس وقت سو چکا ہے، کیا اللہ بھی اس وقت سو چکا ہے؟ فقال رجل، مرد نے جواب دیا، ان اللہ تعالی لا ینام ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ نیند آتی ہے اللہ کو، نہ اونگ آتی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ذات ہے، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں، سب کو سلاتے بھی ہیں، خود کھانے سے پاک، خود پینے سے پاک، خود اللہ کی ذات سونے سے پاک، ہر عیب سے پاک ذات صرف ایک اللہ کی ہے، سب کو بیٹیاں دے اللہ، سب کو بیٹے دے اللہ، خود بیٹیوں سے پاک، خود بیٹوں سے پاک، ہر عیب سے پاک ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو فقالت المرأة، پھر عورت نے جواب دیا، ان الذی لم ینم ولا ینام یرانا، کہ وہ تو سوتا نہیں، نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ النَّاسُ لَا يَرَوْنَنَا، اگرچہ لوگ سو بھی چکے ہیں لیکن ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ فَذَلِكَ الْأَوْلَى أَن يُخَافَ مِنْهُ، پھر اللہ تو اعلیٰ ہے، بہتر ہے کہ اس اللہ سے ڈرا جائے، کہ لوگوں سے کیا ڈرنا، ڈر تو اصل اللہ کا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے۔ فَتَرَكَهَا الرَّجُلُ خَوْفًا مِنَ الْخَالِقِ، تو اس مرد نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس نے خوف خدا کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا، اپنا ارادہ جو تھا اس کو ترک کیا، اور وَتَابَ، پھر توبہ کی، وَرَجَعَ إِلَىٰ وَطْنِهِ، اور پھر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا۔ آج توبہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، اور توبہ موت سے پہلے ہے، موت کے بعد پھر توبہ کوئی نہیں۔ توبہ موت سے پہلے ہے، موت کے بعد توبہ کوئی نہیں ہے، موت کے بعد انعامات ہیں۔ توبہ کا دروازہ، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، حضرت عمر کی روایت ہے، ریاض الصالحین کے اندر موجود ہے کہ اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ حالت نزع نہیں شروع ہو جاتی۔ تو توبہ موت کے وقت تک، حالت نزع کے وقت تک، کہ اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے توبہ کی، وطن کو لوٹ گیا۔ فلما توفی رأوہ فی المنام، جب انتقال ہو گیا دنیا سے، آخرت کا سفر شروع کر لیا، تو کسی نے نیند میں دیکھا، خواب میں دیکھا کسی نے، ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا،
تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ فقالا، اس مرد نے جواب دیا، غفر لی بخوفی، اللہ نے میری بخشش فرما دی خوف کی وجہ سے۔ وہ جو عورت اور میں خلوت میں جمع ہو گئے تھے، میں نے عورت کو جو ہے گناہ کے لیے ابھارا، میں نے اپنا جو ہے اظہار ان کے سامنے کیا، اپنی جو خواہش تھی اس کا اظہار ان کے سامنے کیا۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، تو وہاں پر جو میں خوف کی وجہ سے توبہ کی، پھر وطن کو لوٹ آیا، اس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ غفر لی بخوفی وترکی ذلک الذنب، اس خوف اور گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو آج وقت ہے، موت سے پہلے توبہ کر سکتے ہیں۔